سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر اس وقت جن لوگوں کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے، اور جو میرے اور آپ کے اندر سے یعنی اندر ہمارے اس آنے والی نسلوں کی جو بنیاد کھوکھلی کر رہے ہیں، ان کا کیا سلوگن اور کیا موٹو ہے؟ وہ کہتے ہیں شائنس از سکنس. ان کے ہاں کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں شرم اور حیا یہ ایک بیماری کا نام ہے. لہٰذا وہاں کے بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں تو ان کو پہلی تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، اپنے اندر سے شرم کو دور کرو، اس لیے کہ جس بچے اور بچی کے اندر شرم اور حیا ہوتی ہے وہ اس بچے کو معذور اور بیمار سمجھتے ہیں. تو جہاں کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں حیا کو بیماری سمجھا جائے، تو میرے بھائیوں اور اسلام کی بنیاد کس چیز کے اندر ہے؟ فطرت کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے. اور کیسے حیا رکھی ہے؟ آدم علیہ السلام، اماں ہوا جنت کے اندر جب جو ہے اجتہادی غلطی ہوئی، دانا کھایا اور ان کے سطر فرمایا کہ جو ہے وہ آشکارا ہو گئے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم دوڑے. اللہ جل شانہ نے فرمایا آدم کس سے بھاگ رہے ہو؟ مجھ سے بھاگ رہے ہو، مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ تو حدیث میں آتا ہے، مفہوم ایسے ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے، اس لیے کہ ستر جو پردہ تھا وہ دور ہو گیا. اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی پھر اس کا ذکر ہے، وہ پتوں کو حضرت اماں ہوا اور حضرت آدم پتوں کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹنے لگے، 70 والی جگہ کو چھپانے لگے. اس سے یہاں سے علماء نے استدلال کیا حیا انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے. اسی وجہ سے اسلام جو دین ہمارا ہے اس کو فطرتی دین کہتے ہیں، فطرت. لہٰذا جو چیز انسان کی فطرت کے اندر ہے وہی اسلام کا حکم بھی ہے. تو یہ ایک فطرتی چیز اس وقت سارا باطل لگ کر اس کوشش کے اندر ہے کہ مسلمان کے اندر سے حیا کو نکالا جائے. اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حیا نہیں رہے گی اس کے بعد فرمایا جو چاہے وہ کرتے رہو. یہ حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے، بلکہ علماء نے لکھا حیا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ جل شان ایک جگہ نہیں کئی جگہ آتا ہے، اللہ جل شان فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے سفید بالوں سے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں نام تو ہم بہت اچھے اچھے چن لیتے ہیں، نام تو ہم صحابیات کے رکھتے ہیں، لیکن کبھی اس بچی کے سامنے اس صحابیات کا، اس صحابیہ کا کبھی تذکرہ بھی کیا کریں، ذکر بھی کیا کریں. حضرت فاطمہ نام بہت اونچا ہے، نام بہت پیارا ہے، نام بہت قابل احترام ہے، لیکن اس بچی کو بتائیں کہ فاطمہ کون تھی، کیسی حیا والی تھی، کیسی مقام مرتبے والی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک روایات کے اندر آیا، فرمایا کہ جب جنازہ بھی اٹھاؤ تو رات کو، تاکہ میرے جنازے کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے. لہٰذا یہ تذکرے اپنی بچیوں کے سامنے کرو اور بار بار کرو. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب.